بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ محمد و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا ومقتدانا وہادینا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قالت فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آلہ محمد۔ ارباب ایمان، بیت الحزن دلہی پور میں منعقد ہونے والی عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی یہ مجلس، جسے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، خداوند عالم ان مجالس کے منعقد کرنے والوں کو، ان مجالس کے نشر کرنے والوں کو، ان مجالس میں شرکت کرنے والوں کو، سب کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں رکھے۔ بالخصوص بانی مجالس برادر عزیز حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ، جو ہر برس
انتہائی لگن کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی طول عمر عنایت فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر عزیز خطیب شہیر عزت مآب عالی جناب مولانا مرزا شفیق حسین صاحب قبلہ شفق، جو ابتدا سے اب تک پابندی کے ساتھ ان مجالس کو سجانے میں، سنوارنے میں، منعقد کرنے میں ہر اعتبار سے مولانا موصوف کے شانہ بشانہ شریک ہیں۔ اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلسل پہلے برس سے اب تک پابندی کے ساتھ ان مجالس کو مشتہر کرنے والا چینل گراف ایجنسی اور اس کے روح رواں میرے بھائی ابو ذر کنتوری، جو مسلسل ان مجالس کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ علماء اعلام، وہ خطبہ جو گزشتہ برسوں میں ان مجالس کو خطاب فرما چکے اور خطاب فرماتے رہے ہیں، جو ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور جو چلے گئے ان کے درجات کو عالی فرمائے۔ ان ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ مسلسل ان مجالس میں شرکت کرنے والے یہ مومنین کرام، یہ سامعین اور یہ عزادار اور یہ مولا کے چاہنے والے اور شہزادی کے ماتمدار، یقین مانیے اگر آپ نہ ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شرکت ہی مجالس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے، مجلس عزا یہ بظاہر ایک عزا خانہ ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، مگر نگاہ بصیرت سے دیکھیں تو آپ اس وقت فرش خاکی پر نہیں بلکہ فرش جنا پر تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی گھر جنت ہوتا ہے۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ جنت سے دور ہے، جو اہل بیت سے قریب ہے وہ جنت کے قریب ہے۔ نہیں، جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا جنتی۔ آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، یہ آنے والے تو اب آنا شروع ہو گئے، چونکہ آواز جب گھروں میں پہنچ رہی ہے تو اب لوگ نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے اور انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گے۔ وہ تمام حضرات جو ابھی راستے میں ہیں ذرا تیز قدموں کے ساتھ آئے تاکہ مجھے حوصلہ ملے، بیٹا ذرا قریب آ جائیے ادھر، اور آپ حضرات بھی ذرا سے ادھر سمٹ کر کے آئیے جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں جو لوگ، اور مل کر کے بیٹھیے متصل ہو کے تاکہ مجھے پڑھنے میں بھی کچھ لطف آئے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے۔ آپ غور فرمائیے، جو جتنا زیادہ زہرا سے قریب ہے اتنا بڑا جنتی۔ کیا دوسری لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا بڑا جنتی، تو جو جتنا دور ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، آئیے میں دلیل پیش کرتا ہوں اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے۔ جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا جنتی، یہ گھر وہ ہے جہاں کنیزی پر کنیزوں نے افتخار کیا، غلامی پر غلاموں نے افتخار کیا۔ یہی وہ گھر ہے جہاں کنیزی کا شرف پائی تو فضہ فضہ بن گئی، غلامی کا شرف ملا تو قمبر قمبر بن گئے۔ اور پھر اس میں بھی تدریج پائی جاتی ہے، اس میں بھی مراحل پائے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے۔ جو گھر کے اندر ہے وہ انہی کی کنیز ہے، جو گھر کے باہر ہے وہ انہی کا غلام ہے، مگر گھر کے اندر رہنے والی میں اور گھر کے باہر رہنے والے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جب گھر میں رہنے والی فضہ
باہر رہنے والے قمبر سے ملاقات کرتی ہے تو قمبر پلٹ کے کہتے ہیں اے فضا مجھے یقین ہے کہ جب جنت میں جانے والوں کا داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی. توجہ فرمائیے گا, متوجہ رہیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب قمبر. کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب فضا سے. لفظوں پہ غور کیجئے. باہر رہنے والا اندر رہنے والی سے کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ جنت میں جانے والوں کا جب داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گی. تو پلٹ کر فضا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی قمبر تمہارا شکریہ, جزاک اللہ, جیتے رہو, سلامت رہو. کتنا بڑا ریوارڈ دیا تم نے, کتنا بڑا اعزاز دیا تم نے. مگر پتہ ہے کیا تاریخ کہہ رہی ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے جیسے ہی جناب قمبر نے کہا فضا سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم فاطمہ کی کلیزی کا شرف حاصل کر چکی, تم زہرا کے ساتھ ہو, لہذا سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی. تو ایک مرتبہ جبین فضا پر بل پڑ گئے اور بگڑ کے کہتی ہے قمبر سنو, جنت میں جانے کی تمنا کرو تم. قمبر جنت میں جانے کی تمنا کرو تم. کیوں؟ کیا تمہیں جنت میں نہیں جانا ہے تو فضا آواز دے رہی ہے جو جنت کے باہر ہو وہ جنت میں داخلے کی تمنا کرے. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. جو جنت کے باہر ہو وہ جنت میں داخلے کی تمنا کرے. ہم تو جہاں رہتے ہیں وہ گھر خود ہی جنت ہے, اس لیے کہ جنت اس کے علاوہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں مالک جنت ہوں, جہاں خاتون جنت ہو, جہاں سردار جوانان جنت ہو, اس کے علاوہ کسی جگہ کو جنت کہتے ہیں. تو اب بات مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں نبی ہو وہ جگہ جنت, جہاں زہرا ہو وہ جگہ جنت, جہاں علی ہو وہ جگہ جنت, جہاں معصومین ہو وہ جگہ جنت. ہمارا عقیدہ کہتا ہے ہم فرش بچھاتے ہیں تو نبی بھی آتے ہیں, علی بھی آتے ہیں, معصومین بھی صلی اللہ محمد وحدہ. تو آپ غور فرمائے ظالم محترم, ظاہر ہے کہ مسلسل آپ نے علماء اعلام سے بہترین بیانات کل سے اب تک سماعت فرمائے ہیں. میرے حصے میں یہ خدمت آئی ہے, میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, مگر پوری توجہ, اور یقیناً توجہ آپ کی ہے. اب اس سے زیادہ سماعت بیدار کیا ہوگی؟ سب بیدار ہیں. میں یہیں سے مرحلے میں قدم رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا, ایک جملہ دے رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کون کیسے اس جملے کا استقبال کرتا ہے. شہزادی فرما رہی ہیں, کہاں؟ مسجد میں. کن کے درمیان؟ صحابہ کرام کے درمیان. اپنا تعارف خود کرا رہی ہے. جملہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اے لوگو مجھے پہچان لو, میں فاطمہ ہوں, و ابی محمد, اور میرے بابا محمد ہیں. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. عظمت زہرا کو فقط جاننا ضروری نہیں ہے, پہچاننا ضروری ہے. زہرا یہی چاہتی ہے کہ دنیا مجھے جانتی تو ہے مگر مجھے پہچانے کہ میں فاطمہ ہوں, میرے بابا محمد ہیں. سنیے بھئی, کہاں کہہ رہی ہیں؟ مسجد نبوی میں. کس کے درمیان؟ صحابہ کرام کے درمیان. یہ مسجد کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں.
شہزادی کو مدینے میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ کم و بیش 9-10 برس۔ جتنی فضیلتیں آئی ہیں اس میں بیشتر مدینے میں، اور جن کے درمیان زندگی گزار رہی ہیں انہی سے جا کے کہہ رہی ہیں اے لوگوں مجھے پہچانو۔ بھائی بی بی کیوں کہہ رہی ہیں مجھے پہچانو؟ کیا یہ لوگ جانتے نہیں تھے؟ ارے یہی تو مدینہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے اسی گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اسی دروازے پر گہوارہ جنبانی کے لیے فرشتے آئے، اسی در پر جبریل روٹیاں لینے کے لیے آئے، اسی دروازے پر رضوان جنت درزی بن کے آیا۔ تو اب کون سا شرف تھا جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مگر پھر بھی شہزادی کہہ رہی ہیں مجھے پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی یہ بتانا چاہتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے بھی مجھ سے اجنبیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی انہیں میری معرفت نہیں ہے۔ اچھا بی بی کیسے معرفت ہو؟ یہ بے معرفت لوگ، یہ بے معرفت لوگ، انہیں آپ کی معرفت کیسے ہو؟ میں بتاؤں آپ کی خدمت میں یہ کتنے بے معرفت ہیں۔ نبی موجود تھے، انہوں نے نبی کو پہچانا، قرآن نازل ہوا، انہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کا کلمہ پڑھا، ان کے دل میں وحدانیت کی معرفت آئی۔ تو جنہوں نے نہ اللہ کا عرفان حاصل کیا، نہ پیغمبر کا عرفان حاصل کیا، نہ قرآن کی معرفت حاصل کی، وہ زہرا آپ کا کیا عرفان حاصل کرتے؟ انہیں آپ کی کیا معرفت ہوتی؟ ارے اگر معرفت ہوتی انہیں آپ کی تو یہ کبھی پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ نہ دیتے۔ اگر انہیں آپ کی معرفت ہوتی تو یہ کبھی پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ نہ دیتے۔ تاریخ آپ کے پیش نگاہ ہے نا، عرب کا وہ مزاج جہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو زندہ درگور کر دی جائے، بیٹے پیدا ہوں تو زندہ رہنے کا حق، اتنا حیوان نما ماحول کہ جہاں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا گھونٹ رہا ہو، ایسے ماحول میں جب پیغمبر ابتریت کے طعنے سے چور چور ہو کر مزمحل بیٹھے تھے، نگاہ مشیت نے دیکھا میرے حبیب میں تمہیں مزمحل کیسے دیکھوں؟ پروردگار کیا کرے گا کہ ابھی تمہارے چہرے پہ بشارت کی لکیریں دوڑیں گی۔ ہم نے کہا کیسے؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب آپ سوچیں یہ کوثر نہیں مل رہا ہے نبی کو، مل رہی ہیں بطول، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اور کوثر وہ والا نہیں جو آپ کو ملے گا، یہ وہ والا کوثر نہیں ہے۔ ہاں اسے چونکہ ملا کے پڑھ دیا جاتا ہے تو شاید کنفیوژن ہو کہ یہ وہی والا کوثر ہوگا، نہیں وہ نہیں، لفظیں ہیں انا اعطیناک الکوثر، کوثر اور ہے الکوثر الگ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوثر کو فاطمہ نہیں کہتے، الکوثر کو فاطمہ کہتے۔ اب میں پھر آپ کی بیداری کے لیے ایک جملہ دوں، یہ ابتریت کا طعنہ دینے والے کون تھے؟ ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل، بھئی یہی سب تو تھے، زیر لب مسکرا رہے تھے۔ چلو بیٹے ملے تھے، چھین لیے پروردگار نے، اب یہ کیا کریں گے؟ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ مذہب، یہ قرآن، یہ آیت، یہ حدیث، کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ اب تو کوئی بچا نہیں، سارے بیٹے چلے گئے، اب یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا پیغمبر گھبرانا نہیں، عظمت زہرا یہی سے پیش کر دوں گا، پیغمبر گھبرانا نہیں۔ ہم نے کہا پروردگار کیا کرے گا؟ کہا فاطمہ کی شکل میں بیٹی دوں گا۔ ہم نے کہا پروردگار نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے،
تو دے رہا ہے بیٹی، شاید آواز قدرت آئے، میں یہی تو فاطمہ کی عظمت دنیا پر اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں پہچانو، ساری کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، پیغمبر کی نسل بیٹی سے۔ فرما رہے ہیں آپ؟ اور فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد۔ ساری دنیا کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے۔ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کچھ اشعار جب منہ پہ آتے ہیں تو لوگ روک لیتے ہیں پڑھنے سے، مگر ہم روکتے نہیں، جب آئے تو سنا دینا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی ملا ہی ہے آپ کے لیے تو آپ کے حوالے کر دینا چاہیے، اسے روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ، فاطمہ زہرا، البتہ یہ میرا نہیں ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نہیں ابھی جو ہاتھ پہ اٹھے نا وہ بھی ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے کہ جس سے باپ کی پہچان۔ اور جو فرمایا تھا نا محترم، تو اب آپ غور فرمائیے گا، زہرا کو آپ پہچانیے، عظمت زہرا۔ میں بالکل دائیں بائیں نہیں جاؤں گا، شہزادی کے حوالے سے پوری مجلس، معمولی بات نہیں ہے، زہرا کو پہچاننا ضروری ہے۔ اے لمو، مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں۔ کیسے پہچانیں گے آپ؟ جب ساری کائنات نے نبی پر ابتریت کے تیر چلانے شروع کر دیے اور پیغمبر مزمحل ہو گئے، تب اللہ نے کہا میرے حبیب جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں وہ سب ابتر ہو جائیں گے، جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب ابتر۔ جذبی صاحب سنیے، لفظ پہ داد چاہتا ہوں آپ سے بھی، جو تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب ابتر ہو جائیں گے۔ اور اے میرے حبیب جب ہم تمہیں فاطمہ دے دیں گے تب دنیا خود کہے گی ابتر ہو گئے۔ اب یہ عالم ہے، کیا کریں گے؟ یہ کوئی ہے نہیں ان کے پاس، نسل تو چلے گی نہیں، نسل تو چلے گی نہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں چلے گی؟ کہا اس لیے نہیں چلے گی کہ نسل ہمیشہ بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ اچھا، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو مجھے ایک جملہ ظاہر ہے کہ سنا سنایا آپ کا ہے، مگر آ گیا ہے تو کہنے میں تکلف کیا؟ اور فرمائیے گا، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، بیٹیوں سے نہیں چلتی ہے نا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اسلام کس نے بچایا؟ اسلام کس نے بچایا؟ تو کہ نبی کے نواسے نے، نبی کے نواسے نے بچایا۔ ارے بھائی یہ نواسا آیا کہاں سے؟ ذرا بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا ذرا محترم جوانوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ بیٹا آیا کہاں سے؟ کہا بیٹی کی طرف سے۔ ہم نے کہا تو بیٹی کی طرف سے آیا تو پھر اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ اس نے بچایا؟ اس لیے کہ بیٹی کی طرف سے تو نسل چلتی نہیں۔ تمہیں تکلف کیوں ہو رہا ہے یہ کہنے میں کہ اسلام ابو طالب کے پوتے نے بچایا؟
کیا پریشانی ہے؟ آپ اپنی ہی بات پہ قائم رہیے. بیٹیوں سے لڑائی نہیں چلتی، بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی. اچھا پھر آپ سے سوال کروں، نسل بیٹوں سے چلتی ہے بیٹیوں سے نہیں چلتی؟ یہ بات تو طے ہو گئی نا. جب یہ بات طے ہو گئی، اچھا میں آپ کو جلدی سے روک کر کے بتا دوں کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک بڑی محترم اور ممتاز شخصیت ہمارے شہر کی، پروفیسر عزت مآب علی جناب ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے استقبال ہیں آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات شریف. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نسل بیٹوں سے چلتی ہے بیٹیوں سے نہیں چلتی؟ تو پیغمبر کے بیٹے تو نہیں تھے، اللہ نے دیے لے لیے، دیے ایسا نہیں کہ تھے نہیں، دیے لے لیے. تو کیا پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی؟ ہے کسی منہ میں زبان جو یہ کہہ دے کہ آج نسل پیغمبر ختم ہو گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نسل پیغمبر ختم ہو گئی؟ تو سب کہیں گے نہیں صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کہ نسل پیغمبر تو ہے تو کس سے؟ دیکھو عظمت زہرا کو پہچانو، شہزادی کی فضیلت، اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں مجھے پہچانو. اب زہرا کو پہچاننا ہے. نسل پیغمبر چلی کس سے؟ زہرا سے. اچھا کتنے دن کے لیے؟ کتنے دنوں کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اس لیے خود پیغمبر نے فرمایا تھا کانت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. کانت مریم سیدۃ نساء العالمین فی زماننا، توجہ ہے نا، فی زماننا، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. اور فاطمہ، پھر پیغمبر کہہ رہے وابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے زمانے سے لے کر آخر زمانے تک ہر عورت کی سردار، ہر عورت کی سردار، ہر عورت کی سردار. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ پہنچ جائیے گا. ہر زمانے کے ہر عورت کی سردار ہے فاطمہ. فاطمہ مریم کی بھی سردار، حوا کی بھی سردار، آسیہ کی بھی سردار. نہیں اور آگے بڑھیے. ہر زمان من الاولین والآخرین، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے کی عورت کی سردار. آدم کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، نوح کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، ابراہیم کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، موسیٰ کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، عیسیٰ کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، پیغمبر کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، علی کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسین کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، زین العابدین کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، محمد باقر کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، جعفر صادق کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، موسی کاظم کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، محمد امام علی رضا کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، محمد تقی کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، علی نقی کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن عسکری کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حجت آخر کے زمانے کی عورتوں کی سردار فاطمہ. اب مجھے یہ بتاؤ آخری زمانے کا امام ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو ماننا پڑے گا ابھی فاطمہ کی سرداری باقی ہے. فاطمہ کی سرداری باقی. آ جائیے جلدی سے. ماننا پڑے گا ابھی فاطمہ کے زمانے کی سرداری باقی ہے. فاطمہ آج کی بھی
سردار ہے آج کے زمانے کی بھی، آج کے زمانے کی بھی سردار فاطمہ. پھر لفظ بدلتا ہوں تاکہ آپ کے ذوق سماعت کو تھوڑا سا اور لطف حاصل ہو جائے. مریم حوا کے زمانے کی سردار، مریم زہرا حوا کے زمانے کی سردار، مریم کے زمانے کی سردار، آسیہ کے زمانے کی سردار، خدیجہ کے زمانے کی سردار. ارے نہیں، ذرا سا اور آگے آئیے گا. خدیجہ کے زمانے کی سردار مریم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر کے جملہ لے لیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا جو پیغمبر کے گھر کے اندر ہے اس کی بھی سردار، اور جو گھر چھوڑ کے باہر. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. ہر زمانے کی عورت ہے. لعنات بے شمار. ہر زمانے کی عورت کی سردار ہے فاطمہ. اس لیے فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں. اچھا بھائیے، آپ خوب خوش ہو لیے. اب میں آپ کو ایک رخ دیتا ہوں فضیلت کا. مریم نے کیا کہا؟ مریم کے لیے پیغمبر نے کہا اپنے زمانے کی سردار. فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ فاطمہ ہر زمانے کی سردار، ہر زمانے کی سردار. سردار ہے مالک. مالک کے ہوتے ہیں غلام. غلام جب تک آقا کی غلامی میں ہے وفادار. جہاں غلامی سے سرتابی کرے، خدمت سے آقا کی سرتابی کرے غلام، وہاں غلامی سے خارج. اب اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں. آقا سے غلام کا رشتہ اسی وقت تک ہے جب تک آقا غلام سے راضی ہو. آقا سے غلام کا رشتہ اسی وقت تک ہے جب تک آقا غلام سے، لفظوں پہ غور کیجئے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، غلام آقا سے راضی ہو. یہ تو ممکن ہے کہ غلام کہے سرکار میں آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ تو ممکن ہے کہ غلام غلامی کا دم بھرتے ہوئے کہہ دے سرکار جہاں آپ وہاں ہم. اس لیے کہ آپ ہمارے آقا، ہم آپ کے خادم، تو جہاں آپ وہاں ہم. نہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ غلام کہے کہ ہم آقا کے، آپ ہمارے آقا ہم آپ کے غلام. کمال اس میں ہے کہ آقا کہے یہ میرا غلام. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن تبھی ہوگا جب تک غلام سے آقا راضی ہو. یہ تبھی ممکن ہوگا جب تک غلام سے آقا راضی ہو. اگر غلام سے آقا راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامی میں رہ کر بھی وہ غلامی کے مرتبے پہ فائز نہیں ہے. آقا جب تک راضی ہو اسی وقت تک غلامی آقا سے وابستہ ہے. ورنہ آقا اگر کسی سے اپنا منہ پھیر لے نہیں. اچھا لیجئے، اب میں پھر جملہ دیتا ہوں. اب مشکل تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں بیسیکلی شاعر، مولوی علوی تو ہے نہیں. اب کوئی مولانا ہم کو لکھ دے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور اس میں نہیں ہے. ہم تو شاعر ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شاعر اہل بیت ہیں، اور یقیناً اس پہ فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ شاعر اہل بیت سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں ہے. کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ، کوئی فضیلت کچھ نہیں ہے. شاعر اہل بیت ہونا بہت بڑے شرف اور بہت بڑے رتبے اور مرتبے کی بات ہے. لہذا ہم اس پہ افتخار کرتے کہ ہم شاعر اہل بیت ہیں اور الحمدللہ ہیں. اب پریشانی یہ ہے کہ شاعروں کا ایک مزاج یہ بن چکا ہے جب تک سب واہ واہ نہ کریں تو شاعر کا پیٹ نہیں بھرتا. دشواری تو یہ ہے
تو اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے سے قریب لیے رہوں اور اپنی باتیں بھی آپ کے حوالے کروں. پوری توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، جب تک مالک غلام سے راضی رہے اس وقت غلامی کامیاب، اور اگر آقا غلام سے منہ پھیر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلامی ناکام، اس غلامی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیے، رضایت اور ناراضگی کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ راضی ہونے کا اور ناراض ہونے کا اندازہ کیسے لگتا ہے؟ تو آپ سب کہیں گے فیس ایکسپریشن سے. پڑھے لکھے افراد موجود ہیں نا. فیس ایکسپریشن سے. آئیے قبلہ یہاں جائیے. فیس ایکسپریشن سے مطلب سمجھے؟ مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ سے کوئی راضی ہے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اور اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو چہرہ اترا ہوا ہے. چہرہ اترا ہوا ہے. یہی ہے نا رضایت اور ناراضگی کو پہچاننے کا طریقہ. یہی طریقہ ہے. اچھا آپ بھی نہیں پہنچے، یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچ جاتے تو مسکراتے کم سے کم. میں بتاؤں آپ کو، آپ گھر سے باہر ہیں، دیر ہو گئی آنے میں، اب آپ گھر میں داخل ہوئے، باپ ناراض تھا، بہت ناراض تھا. جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے آپ نے باپ کا چہرہ دیکھا اور بغیر کچھ کہے ہوئے جلدی سے اماں کے پاس، اماں کے پاس، اماں بابا جان کچھ ناراض لگ رہے ہیں. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے. تو باپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ بیٹے سے کچھ کہا نہیں، دیر میں آیا کچھ بھی نہیں کہا، مگر صرف فیس ایکسپریشن سے اس نے اظہار کر دیا کہ ہم تم سے ناراض ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ناراضگی اور ناراضگی خوشی کا اظہار فیس ایکسپریشن سے ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کو ہر عمل میں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں. میں یاد دے رہا ہوں، شہزادی کی مجلس ہو رہی ہے نا، تو ذرا سا مجھ سے جڑ جائیے. بھائی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے کہ نہیں. تو پتہ لگانے کا معیار کیا ہے؟ چہرہ. تو پہلے جائیے اللہ میاں کا چہرہ دیکھیے. ہائے ہائے ہائے، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جائیے اللہ میاں کا چہرہ دیکھیے. اگر مل جائے تو دیکھ کے آ جائیے گا. اللہ میاں کا چہرہ دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خوش ہیں تو آپ کامیاب، اور اگر وہ ناراض ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ چہرے سے پتہ چلے گا. یہی تو عظمت زہرا ہے. اللہ کو اپنی رضا کی پہچان کے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا، اسی چہرے کو فاطمہ چہرے کو فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلند. اللہ کو اپنی پہچان کے لیے ایک چہرہ چاہیے تھا، اسی چہرے کو فاطمہ کہتے ہیں. اب میں یہاں تک آ گیا، حالانکہ بالکل طے کر کے آیا تھا کہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ادھر مسلسل میں نے یو پی کی بہت ساری مجالس پڑھی ہیں، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کہیں گراف ایجنسی، کہیں گوہر ایجنسی، اور کہیں بنارس کے عزادار، وہ سب تو لگے ہوئے ہیں لائن سے، آپ بچ کے نکل ہی نہیں سکتے. بڑی مشکل یہ ہے. تو اب اس کا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود اعتراف کر لیجئے کہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. غور فرما رہے آپ؟ اب میں آپ کے سامنے جس منزل پر آ گیا وہاں ضروری ہے. روایت کہتی ہے کچھ لوگ زہرا کے دروازے پر آئے،
کہے کے لیے آئے؟ زیادہ لوگ نہیں تھے، بس 2-3 لوگ، 2-3 لوگ۔ اب یہ آئے زہرا کے دروازے پر، کس لیے آئے؟ بس سمجھ لیجئے کہ نادم ہو کر کے، سمجھ لیجئے۔ اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، کیا پریشانی ہے؟ ان کی فطرت ہی میں معافی نہیں تھی، نسلوں میں معافی نہیں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ارے میں جملہ جب نکل گیا خدا کی قسم۔ اب آپ سوچئے ان کی فطرت میں نہیں، ان کی نسلی خرابی تھی کہ یہ معافی نہیں مان سکتے تھے، ورنہ جس گھر میں حور جیسے گناہگار کو معاف کر دیا جائے، وہاں اگر یہ صرف کے دل سے آ جاتے معافی مانگنے کے لیے تو کہیں ان کو معاف نہ کیا جاتا، مگر ان کی فطرت میں معافی وافی تھی نہیں۔ یہ تو آ گئے، اب آئے کس لیے آئے؟ اور کہنے لگے کہ چلتے ہیں، ذرا چل کے دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب یہ آ گئے دروازے پر، دق الباب کیا، علی نے کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا دیکھا فلاں فلاں دروازے پہ کھڑے ہیں۔ مولا کائنات نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب ممکن ہے میری زبان میں پوچھا ہو، کہیے اعلیٰ حضرت کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ اور پلٹ کہتے ہیں وہ ہمیں رسول کی بیٹی سے ملاقات کرنا ہے۔ اچھا پھر فطرت ہے، اگر ہم آپ ہوتے زور سے دروازہ بند کرتے، جائیے چلے آئے منہ اٹھا کر کے ملنے کے لیے۔ مگر علی نے کیا کیا؟ اب تاریخ سے پوچھئے۔ مولا کائنات اندر تشریف لائے اور کہتے اے بنت رسول، فلاں فلاں لوگ دروازے میں کھڑے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فاطمہ خاموش، پھر پلٹ کے کہا بنت رسول فلاں فلاں دروازے پر کھڑے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فاطمہ خاموش، پھر پلٹ کے کہا فاطمہ دروازے پر فلاں فلاں کھڑے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب زہرا پلٹ کے کہتی ہے یا علی گھر آپ کا ہے، اس امر میں آپ خود مختار ہیں، جسے چاہیں گھر میں بلائیں۔ توجہ فرمائیے گا، مجلس زہرا ہے، ایک رخ آپ کے حوالے ہو گیا۔ جسے چاہیں آپ گھر میں بلائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرا اس مرحلے میں بھی ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ یاد رکھو اے ہر زمانے کی بیویوں، جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ بلا لینا۔ یہ درس ہے، زہرا کی تربیت ہے یہ۔ اب اس کے بعد آپ خود مختار ہیں، جیسے ہی کہا تو اب روایت کہتی ہے مولا کائنات واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد کہا تشریف لائیے۔ اب یہ اندر آئے، اندر آنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ اے بنت پیغمبر آپ پر ہمارا سلام۔ کوئی جواب نہیں، منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کہوں گا یا علی، جب آپ کو پتا تھا کہ زہرا اتنا ناراض ہیں، توجہ جوانوں میرے ساتھ آنا، جب آپ کو پتا تھا کہ زہرا اتنا ناراض ہیں تو آپ نے انہیں گھر میں کیوں بلایا؟ آپ پہلے ہی واپس کر دیتے، علی آباد دیں گے واپس تو کر دیتا، مگر آنے والے بدترین زمانے کا بدبخت مورخ ممکن ہے یہ لکھ دیتا کہ وہ تو علی نے دروازے ہی سے واپس کر دیا، ہمیں پتا کیسے چلتا؟ دروازے سے واپس کر دیا بھائی۔ علی نے دروازے ہی سے لوٹا دیا تو ہمیں پتا کیسے چلتا کہ راضی ہیں کہ ناراض؟ یہ علی کی دور بینی تھی، مستقبلوں کا جائزہ لینے والا علی جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔
لہذا کہا پہلے ہی سد معاف کر دیا، کہا نہیں دروازے سے نہیں واپس کریں گے، میں جانتا ہوں یہ ناراض ہیں مگر میں انہیں گھر میں بلاؤں گا. توجہ، پھر جملہ لیجئے، میں جانتا ہوں کہ زہرا ناراض ہیں مگر میں انہیں گھر میں اس لیے بلاؤں گا کہ یہ خود اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کتنا ناراض. یہ دیکھ لے کتنا ناراض ہے، کتنا ناراض ہیں یہ دیکھ لے. اس لیے علی نے بلا لیا، اور جب بلا لیا تو یہ آئے. آنے کے بعد کیا کیا؟ سلام. زہرا نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا. جواب دیا؟ نہیں جواب دیا. میں کہوں گا ٹھہریے شہزادی، شہزادی شریعت تو آپ کے گھر سے چلی ہے، شریعت آپ کے گھر سے چلی ہے نا، اور آپ کے بابا کا حکم ہے سلام کرنا واجب نہیں ہے. جوانوں ذرا صاحب میرے ساتھ رہنا. آپ کے بابا بھائی، آپ کے بابا کا حکم ہے سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرے تو جواب سلام دینا واجب ہے. یہ آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، شہزادی آپ نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ جواب کا دینا واجب. تو شہزادی کہیں گے مسئلہ میں نے بتایا تو پورا مسئلہ سنو، مکمل مسئلہ میرے بابا کی شریعت کا یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے مگر مسلمان کے سلام کا جواب. ہائے 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 پوری توجہ. یقیناً سلام کا جواب واجب ہے مگر میرے بابا نے یہ بھی تو کہا تھا مگر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. کافر کے سلام کا جواب، جملہ لے لیجیے گا، کافر کے جواب کا سلام واجب نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجئے اگر نہ ہوتے اندر کم سے کم کفر تو چھپا رہ جاتا. ناتے اندر اے شمار اللہم صلی علی محمد وآلہ. ناتے اندر، ناتے اندر کفر تو چھپا رہتا. اب مجھے یہیں پر کہنے کا دل چاہتا ہے، اے فاطمہ کے شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں، اے فاطمہ کے شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں، یہ بتاؤ عہد فاطمہ میں جن کا کفر ثابت ہو گیا انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ زہرا نے ناراض ہو کر کے بتایا، زہرا خفا ہو کر کے بتا رہی ہیں ہم تم سے راضی، پڑھو نمازیں، کرو سجدے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سجدوں سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ممکن ہے کہ تمہارے یہ سجدوں پہ سجدے شیطان کی صف ملا کے تمہیں کھڑا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ تو وہ بھی کرتا تھا مگر صرف اور صرف اس نے اطاعت سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا راندہ درگاہ الہی ہو گیا. نکل جاؤ ہماری دربار سے، فخروج نکل جاؤ، چلو ہٹو. عجیب تیور ہے. دیکھیے اب وقت تو میرا خیال ہے بہت کم بچا ہے. مگر ایک دو گوشے فضیلت کے اور آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بات مکمل کر لوں گا، اس لیے کہ غالباً اس کے بعد اب شاید کوئی مجلس نہ ہو.
اور یہ مجلس مغرب تک آخری ہے، اور مغرب کے فوراً بعد یہاں مسالمہ ہے، تو اگر میں پہلے ختم کر دوں تو خطرہ یہ اس پار والے ادھر نہ چلے جائیں، اسی پار رہیں تاکہ مغرب کی نماز اور نماز کے بعد فوراً جو مسالمہ شروع ہو اس میں سب شریک رہیں، اور اس میں شعراء کرام انشاءاللہ نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ 2 شعراء تو ابھی آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں اس فہرست کے، اور مزید انشاءاللہ اور آ رہے ہیں، تو آپ کو ابھی سلام بھی سماعت کرنا ہے شہزادی کے حوالے سے۔ بس زہرا اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے، اور اگر زہرا ناراض تو خدا ناراض، اس لیے کہ زہرا کی رضایت ہی اللہ کی رضا ہے، نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بھی یہاں ایسا نہیں ملے گا جس نے زندگی میں کبھی استخارہ نہ دیکھا ہو یا کسی مولوی سے نہ دکھلایا ہو۔ جب آپ استخارہ دکھلاتے ہیں تو کس چیز سے استخارہ دیکھتے ہیں؟ تسبیح سے۔ تسبیح کس سے منسوب ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں محترم، زہرا سے منسوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تسبیح زہرا بتاتی ہے اللہ کی رضا کیا ہے، یہ زہرا بتاتی ہے، جو فرمایا آپ، تسبیح زہرا بتاتی ہے اللہ کی رضا کیا ہے۔ اللہ تسبیح زہرا بتاتی ہے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ اگر یہ راضی تو سب راضی۔ اب مدت گزر گئی لوگوں کو یہ کہتے کہتے، مدت گزر گئی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اچھا دنیا بھی کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، خالی ایک لفظ بدل کے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، نہ ہو، اس لیے کہ جنہوں نے زہرا کو ستایا ہے تو ہم ان کے لیے یہی تو کہیں گے اللہ تعالیٰ راضی۔ اچھا یہ دعا کب سے ہو رہی ہے؟ ایک بات بتائیے، دعا کب سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مدت گزر گئی۔ اچھا اب روک دیجئے، اب روک دیجئے اس دعا کو، رک جائے گی؟ اب کہیے عالم اسلام سے یہ کہنا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، چھوڑ دیں گے عالم اسلام؟ چھوڑ دیں گے لوگ؟ نہیں چھوڑیں گے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ، بس سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں آپ سے ایک سوال کروں بالکل آپ کی فکر کے نزدیک آ کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا مولانا ذرا دعا فرما دیجئے فلاں شخص مریض ہے، بیمار ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، صاحب نصیر آدمی بیمار ہے، اور نصیر آدمی بیمار ہے، اور صاحب فوراً اعلان ہو گیا گراف ایجنسی کے اوپر، ابوذر بھائی نے جلدی سے ڈال دیا، دعا فرما دیجئے آپ لوگ کہ نصیر آدمی کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عنایت فرمائے۔ لوگوں نے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ 2 سال کے بعد میں نے دیکھا انہوں نے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں ایک بار پھر ڈال دیا، ایک بار پھر ڈال دیا 2 برس کے بعد۔ آپ لوگ دعا فرمائیے نصیر آدمی بہت ناراض، بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں جلد جلد صحت عطا فرمائے، شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ اب صاحب میرے پاس فون پہ فون، فون پہ فون، ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیا ہو گیا آپ کو، کیا ہو گیا آپ کو، کیا؟ ارے بھائی کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ کہلے نہیں وہ ابوذر صاحب نے محبت آپ سے کی ہے، کبھی کبھی کچھ محبتیں بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ بس اس کے بعد فوراً میں نے ٹیلی فون اٹھایا، ابوذر صاحب ہمارا دماغ خراب ہو گیا آپ کا، ہر مکئی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ میں نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عنایت فرمائے۔ کہہ لے رہے بھائی آپ نے جب پہلے کہا تو سمجھ میں آتی بات، اب کیوں ڈالا؟ آپ کو پتہ نہیں کتنے ٹیلی فون میرے پاس آ رہے ہیں۔ کہہ لے نصیر بھائی نہ آئے آئے، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اب کیوں ڈالا؟ آپ کیوں ڈالا؟ بھائی پہلے ڈالا تھا سمجھ میں آیا، میں بیمار تھا تو آپ نے کہا کہ انہیں شفا مل جائے، محبت سمجھ میں آتی تھی، اب کیوں ڈالا؟ یہ محبت تو مصیبت میں تبدیل ہو گئی، اب دن رات ٹیلی فون آ رہے ہیں، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے۔
کہنے لگے اچھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کہا فوراً ڈیلیٹ کیجئے، جب میں بیمار تھا اس وقت میری شفا یابی کے لیے دعا مانگا، وہ سمجھ میں آئی، مگر دعا قبول ہونے کے بعد دوبارہ وہی دعا مانگنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا نے کل بھی کہا اللہ راضی ہو جائے، آج بھی کہہ رہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا نہ خدا کل راضی تھا، خدا کل راضی تھا۔ سب مل کے بولیے گا آج تک دعا کا مانگنا بتا رہا ہے۔ امت کو بھی اعتراف ہے اللہ کل بھی راضی نہیں تھا، اللہ اب تک راضی نہیں ہوا، اب تک راضی۔ اچھا چاہتے کیا ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ یہی تو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہی چاہتے ہو نا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم ایک نسخہ بتائیں، ہم ایک طریقہ بتائیں کہ جی جلدی بتائیے۔ ہم نے کہا بہت کہہ چکے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، راضی نہیں ہوا نا، اس لیے راضی نہیں ہوا کہ اللہ کہہ چکا جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ تو کل تک کہتے تھے اللہ راضی ہو جائے، اب دعا کا طریقہ بدل دو، اب یہ نہ کہو اللہ راضی ہو جائے، یہ کہو زہرا زہرا راضی ہو جائے، زہرا راضی ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اب یہ کہو زہرا راضی ہو جائے، جس سے زہرا راضی اس سے اس کا پروردگار راضی۔ یہ مجلسیں رضائے زہرا کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرش ادا پہ آ کر، فرش ادائے زہرا پہ آ کر ہم شہزادی کی خوشنودی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، مجلس منعقد کر کے، مجلس میں شرکت کر کے، ہر اعتبار سے ہم چاہتے ہیں بی بی ہم سے راضی ہو جائے۔ جو چاہتے ہیں کہ بی بی راضی ہو جائے وہ بی بی کی رضایت اور خوشنودی کے امور انجام دیتے ہیں، اور جن کو زہرا کی رضا نہیں چاہیے، جو نہیں چاہتے کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو، وہ زہرا کے دروازے پر آتے ہیں اذیتیں پہنچانے کے لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کر کے مال مجلس کی طرف قدم رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک سوال۔ 2 روز گزر گئے، کل بھی دن بھر مجلس ہوئی، شب تک، آج بھی مسلسل مجالس ہو رہی ہیں۔ فضائل میں آپ نے واہ واہ کی، مصائب میں آپ نے شہزادی کے تمام مصائب سنے، سن کر خوب روئے آپ، مگر ان رونے والوں سے میرا سوال ہے، کل سے آج تک زہرا پر روتے روتے کیا تمہارا غم ہلکا ہو گیا؟ سکون مل گیا کہ ہم رو چکے؟ کیا حق گریہ ادا ہو گیا؟ ابھی تو ہم نے زہرا کی مصیبتوں کی ابتدا کا بھی حق ادا نہیں کیا، ابھی نہیں ادا کیا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ سمجھ، جس مدینے میں زہرا نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ساری باتیں میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ حضور آتے تھے دروازے پہ سلامی دینے کے لیے صبح و شام، یہ فضیلت زہرا تھی؟ نہیں، زہرا کی عظمت آپ پہچانیے۔ وہ زہرا، روئیں گے آپ، ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ شہزادی آپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتی ہے بی بی، آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ بھائی اس کا ثبوت دے دیجیے گا۔ زہرا کی کل عمر کتنی؟ 18 برس۔ 18 برس کی زہرا، روایتوں کا فقرہ، 9 برس شہزادی نے اپنے بابا محمد کے گھر گزارے، باقی کے 9 برس شہزادی نے اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے گھر گزارے۔ 18 برس مکمل ہو گئے۔ روایت کا فقرہ سنیے، جب تک محمد جیسے بابا کے گھر رہی، محمد پوچھتے رہے فاطمہ کسی چیز کی حاجت ہو تو بتاؤ ہم پوری کر دیں۔ پورا مجمع روئے گا انشاءاللہ، میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، بتاؤ ہم پوری کر دیں۔
فاطمہ نے کہا بابا سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں آپ سے کیا مانگوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ پھر پلٹ کے مولا کائنات کے گھر آ گئی، امیر کائنات علی، مولا کائنات علی۔ علی پوچھتے رہے فاطمہ بہت دن ہو گئے، تم نے آج تک ہم سے کچھ مانگا نہیں، کچھ ضرورت ہو تو جزاکم اللہ۔ پورا مجمع روئے گا انشاءاللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ 9 برس گزر گئے علی کے گھر میں، 9 برس بابا کے گھر میں، بابا کہتے رہے کچھ مانگو، کہا سب کچھ ہے۔ 9 برس شوہر کے گھر میں، علی کہہ رہے کچھ مانگا نہیں تم نے، کہا سب کچھ تو ہے، کیا مانگے؟ جس زہرا نے محمد جیسے بابا سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، جس فاطمہ نے علی جیسے شوہر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، وہی فاطمہ آج کتنی غریب ہے، اپنے چاہنے والوں کے آگے رومال لے کر آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بچے کے رونے والوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ تکلف سے نہ روئیے گا، بیوی کے مصائب کا حق ادا کرنا ہے آپ کو۔ آوازیں گریہ آپ کی بلند ہو گئی، شہزادی کی دعاؤں کے آپ مستحق ہو گئے۔ ان آنکھوں میں کیا آنسوؤں کے قطرات ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ بس چند فکر سنیے، شہزادی کتنی مصیبت کی زندگی زہرا نے گزاری ہے، آپ کو پتا ہے؟ زہرا نے 18 برس کی عمر، ہاتھ میں عصا، کمر جھکی ہوئی، خدا نہ کرے کوئی عین عالم جوانی میں عصا کے سہارے سے چلے، کیا یہ مصیبت رونے کے لیے کم ہے؟ ذرا شہزادی کی عظمتوں کو اپنی نگاہوں میں لائیے اور پھر سوچئے عصا لے کر زہرا چل رہی ہے 18 برس کی عمر میں۔ باپ رخصت ہو گئے، زہرا رو رہی ہیں، زہرا رو رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے، آپ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دن میں بھی رو رہے ہیں رات میں بھی رو رہے ہیں، مگر یہ رسول کی بیٹی کا مقدر تھا، باپ کے مرنے کے بعد رونا چاہتی تھی تو لوگ کہتے تھے یا دن میں روئیے یا رات۔ رونے کا بھی موقع نہیں ملا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو رونے کا موقع میسر ہے، آپ رو رہے ہیں، مگر بدگن سے پوچھئے فاطمہ کے غم میں آپ رو رہے ہیں، خود فاطمہ نہ رو سکی، پابندی عائد کر دی گئی، فاطمہ یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے، فاطمہ روتی تھی۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، بابا آپ کے بعد مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ رہنے کے قابل۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک روایت سنیے، ایک روایت، پیغمبر کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بلال، بلال مؤذن تھے۔ نبی کی شہادت کے بعد بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد مدینے میں کچھ ہمہمہ پیدا ہوا، شہزادی نے فضہ سے کہا ذرا دیکھو یہ ہمہمہ کیسا ہے، تو فضہ نے کہا آپ کے بابا کے زمانے کا صحابی بلال آیا ہے۔ کہا بلال آیا ہے؟ شہزادی کہتی ہے فضہ بلال کو زحمت دو۔ بلال دروازے پر آئے، فاطمہ نے کہا بلال تم پر ہمارا سلام۔ بلال نے سر پیٹ لیا، رسول کی بیٹی ہم کو سلام کہے۔ اس کے بعد شہزادی پلٹ کہتی ہے بلال، بلال میرے بابا کی رخصت ہونے کے بعد سب نے تو منہ پھیرا تھا، تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا، تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہے آپ کو، بلال نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر پلٹ کے ایک عجیب جملہ کہا، یہ جملہ تیر کی طرح، نشتر کی طرح شہزادی کے قلب پہ چبھا۔ وہ کہتے ہیں شہزادی پیغمبر کے وصال کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد مدینہ اس قابل نہیں تھا کہ مدینے میں رہا جاتا۔ فاطمہ پلٹ کے کہتی ہے بلال کیا کہا تم نے، ذرا سوچو، جو مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہ ہو، اسی مدینے میں رسول کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ نے کیسے رات دن گزارے، ذرا فاطمہ سے جا کے پوچھو، بلال ہمارے دل سے پوچھو۔ جزاکم اللہ۔ فاطمہ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، سارے مصائب چھوڑتے ہوئے بس چند فقرے اور آخر کے عرض کرتا ہوں۔ آپ رو چکے، حق مجلس ادا ہو گیا، مگر انشاءاللہ آپ روئیں گے۔ چند فقرے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، روایتوں کا فقرہ ہے۔ لوگ آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ آ گئے، بطول دروازے کے اس طرف، ہجوم دروازے کے اس طرف، درمیان میں دروازہ۔ بطول کہہ رہی ہیں کیا ارادہ ہے؟ کالی کو چھوڑو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ تو فاطمہ پلٹ کے پوچھتی ہے کیا نبی کے گھر میں آگ لگا دو گے؟ کیا فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دو گے؟
اس کے بعد فاطمہ نے جب جملہ کہا، کہتے کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ ہجوم نے کہا ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اس کے بعد روایت کا فقرہ یہ آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے میں آگ لگ جاتی ہے نا تو لکڑی کا دروازہ، آگ لگتے ہی لکڑی کا دروازہ کمزور ہو جاتا ہے نا، جگہ جگہ سے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دروازہ کمزور ہو گیا تو ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے پیر سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ بطول پہلے گری، بطول پر دروازہ گرا، دروازے پر ملائین اپنے نجس قدموں کو رکھتے ہوئے گھر کے اندر وارد ہو گئے، اور گھر میں آنے کے بعد ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ اب یہ منظر میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا ارباب اعضا، پھر آپ روئیں گے انشاءاللہ۔ بطول دروازے کے نیچے، بطول کے شکم میں محسن شہید ہو گیا، پسلیاں شکستہ ہو گئی، بطول زمین پہ پڑی ہیں۔ آنے والا ہجوم اندر داخل ہوا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر علی کو کھینچتے ہوئے جیسے ہی دروازے کے قریب سے گزرنے لگے، راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی کی زوجہ نے اپنی قوتوں کو سمیٹا اور سمیٹ کر آہستہ سے آگے بڑھی اور اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر علی کی کمر میں پڑے ہوئے پٹکے کو تھاما اور تھام کے کہتی ہے میں علی کو نہ جانے دوں گی، میں علی کو نہ جانے دوں گی، علی کو چھوڑو۔ ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے زہرا کے رخسار پر بھرپور تماچا جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ رو رہے ہیں نا، میں فطرت کے قریب آ کر چاہتا ہوں دو جملے عرض کروں، پھر آپ دیر تک روئیں گے۔ بھرپور تماچا مارا۔ میں نے ایک واقعہ سنا، ایک شوہر تھا، اس نے ناراضگی میں اپنی زوجہ کو تماچا مارا اور تماچا مارنے کے بعد گھر سے باہر چلا گیا، مگر باہر جانے کے بعد وہ پچھتانے لگا، وہ شرمندہ ہوا، وہ سوچنے لگا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ اپنی زوجہ کو تماچا مارا۔ اس پچھتاوے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا، ساری کلیجے کی طاقت کو سمیٹ لیجئے، میں مصائب ختم کرنے جا رہا ہوں، پورا مجمع روئے گا۔ ایک مرتبہ شرمندگی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے زوجہ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے رخسار پہ تماچا مارا۔ تو زوجہ کہتی ہے نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میری ایک درخواست قبول کر لیجئے۔ کہا کیا؟ کہا آئندہ اگر آپ کو کبھی مجھ پر غصہ آئے تو مارنے سے منع نہیں کرتی، مگر یاد رکھیے گا میرے بچوں کے سامنے، آئے ہائے اللہ اکبر، میرے بچوں کے سامنے کبھی تماچا نہ ماریے گا۔ جب سے مارا ہے میری چھوٹی بچی ڈر کے پوچھتی ہے ابا اب تو بابا تماچا نہیں ماریں گے۔ اللہ اکبر، ہائے زہرا، ہائے زینب۔ زینب کھڑی تھی، زینب کے سامنے زوردار تماچا، زہرا فریاد کرتی رہی صحبت علیہ مصائب اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی 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 بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، معبود ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ہر قطرے کو رومال مقدس زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ عزاداروں کو فرش مجلس سے اٹھتے ہی تمام حاجت شرعی پوری فرما، ان کی تمام مرادوں سے ان کے دامنوں کو مالا مال فرما۔ پروردگار جو بانیان مجالس ہیں، جو محتممین مجالس ہیں، جتنے شرکاء ہیں، جتنے خطباء، جتنے شعراء ان مجالس کا حصہ ہیں، برادرم مولانا
منتظر جعفری صاحب قبلہ، مولانا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ اور تمام افراد پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ اس سے بہتر عزائے زہرا کا اہتمام کر سکیں۔ پروردگار ہم کچھ نہیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے، اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کر تیری رحیمیت اور کریمیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہمارے جملہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود اس عہد پر آشوب میں شیعیت کا تحفظ فرما، عزاداری کا تحفظ فرما، عزاداروں کا تحفظ فرما، دشمنان اہل بیت اور بالخصوص دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار کائنات کے چپے چپے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ معبود اس ذکر زہرا کا واسطہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور ہم سب کو مولا کے سچے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم زہرا۔ حضرات، نماز مغرب کے بعد وداعی مجلس منعقد ہوگی اور وداعی مجلس کے فوراً بعد مصالمے کا انعقاد کیا جائے گا۔ ٹھیک 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 8:30 بجے مصالمے کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تمام حضرات تشریف لائیں تاکہ بر وقت مجلس شروع ہو سکے اور بر وقت مصالمے کا آغاز